لفظ بولا جاتا ہے اذیت، یہ بڑا تکلیف دہ لفظ ہے۔ کسی شخص کو ایذا پہنچانا، اذیت دینا سہانے روح بن جاتا ہے انسان کے لیے یہ جملہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاملات کی وجہ سے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کوفت ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعصابی اور ذہنی تھکاوٹ کا لوگ شکار ہونے لگتے ہیں۔ جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ مرہم پٹی کے ساتھ، کچھ ادویات کے ساتھ انسان ڈھارس محسوس کرتا ہے، لیکن اگر تکالیف ذہنی ہو جائیں، امراض قلبی ہو جائیں، چیزیں انسان کے باطن کو پریشان کرنے لگیں تو ان کا علاج ادویات سے ہو نہیں پاتا۔ ایک دور ایسا تھا جس دور میں لوگ دو بدو لڑائی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو صلح کرتے تھے وہ بھی دل اور روح کے ساتھ کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ آیا ہے کہ لڑائی دو بدو نہیں رہی، بلکہ سازش ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں، شخصیات کو ڈیمیج کرنے کے لیے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے غلط باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس سے ڈھیر سارے نرم و نازک دل پریشان رہتے ہیں، بے سکونی آتی ہے، اور ذہنی، قلبی اور روحانی تناؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو کہیں باطل نہ کر لینا۔ اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا دے کر، تکلیف دے کر۔ لوگ جب کسی غریب آدمی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے بولتے چلے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجبور، تنگ دست اور غریب آدمی پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا دل کن بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں یہ نیکیاں۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے ہیں؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھائی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے،
اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، لے جائیں آپ، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، تو آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہتے چلو سانو کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو، لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا۔ میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی۔ اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے ہیں، فوت ہو گیا ہے۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، تو آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں۔ کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے، تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے، تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبعی کریں، مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے، کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کیپرل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن بعض۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا، تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اس کو سزا ملے۔ تو ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں،
ہمارے ہاں. تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا. تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں. لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے. کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا. اتنی تکلیف، اتنی اذیت. اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا پیسہ آیا، نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں، اجلی سونی صاف ستھری بات کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اذیت نہ دیں، پریشان نہ کریں. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے، تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا دیتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حضرت عمر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو، یہ نہیں فرمایا. کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی. جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت عمر. وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں. فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر، تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو. یہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا ہے. اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں. کوشش کریں ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں، تو اسے سہولت دیں. لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل کہ آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے. تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی. دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے. کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا کر. حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کی. کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی. بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں،
کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں تو سسرال والوں کو مصیبت بنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چودھری صاحب آ گئے. بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ, اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے, آرام بھی کرتا ہے, اور جاتی دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پیکے میری عزت نہیں کرتے. وہ اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بے ضرر ہوتے ہیں, وہ کہیں چلے جائیں آ جائیں اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا درد, بے ضرر جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے. ایک دوست تھے بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی ہیں, لیکن سیانے بندوں کو بھی کئی دفعہ باتیں کرنے والے وہ دور لے جاتے ہیں. تو ان کی سسٹر ان لا کی شادی تھی, 3 کاریں تھیں, باقی 3 بہنوئی بٹھا دیے. انہوں نے اپنے داماد اس کو کہا ٹیوٹے میں بیٹھ جاؤ. یہ ٹیوٹے میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے کیا, لو جی تے جوائی پائی بھی ٹیوٹے جی نے. وہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا, اپنی بیوی کو لیا, کہنے لگا اسی جانا ہی نہیں, ساڈی عزت ہی نہیں کرتے. دسو ٹیوٹا سواری نہیں, انسان بیٹھتا نہیں. لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا. اب اس سارے گھر میں مصیبت بنی ہوئی ہے, اس کی بیوی رو رہی ہے, اس کی ماں رو رہی ہے. تو بڑی عجیب و غریب کیفیت. اس کے سسر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ آپ کی بڑی بات مانتا ہے, ذرا فون کریں. تو میں نے اسے فون کیا, میں کہ تو صرف نہ 3 منٹ بھول جا, تینوں کسی کوئی گل کی تھی. تو سوچ بھلا تو نے یہ فساد کس لیے ڈالا ہوا ہے. عزت مانگ کے لی جاتی ہے, چھین کے لی جاتی ہے, احتجاج کر کے لی. یہ طریقہ عزت لینے کا جو تم نے اختیار کیا. تو 4-5 منٹ کے بعد سوچ کے کہنے لگا اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. تو مجھے چڑھا دیا کسی نے, میں چڑھ گیا. اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں, ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. او یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا, سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی. او جناب یہ پڑھا ہی نہیں, ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر, یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں. تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ, ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں, اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. امیر لوگوں سے بات کرنی ہے تھوڑی سی, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے امیر بندے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, غریبوں کو بڑی اذیت دیتے ہیں ذہنی طور پر. خرچے امیر زیادہ کرتے ہیں, مہنگی شادیاں امیر کرتے ہیں, غریبوں کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ولیمے پر ضرور جانے کا کہا ہے, اور ولیمہ ضرور کرنے کا کہا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اسے بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتا, اور اسے نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے. یعنی جو غریب آدمی, سادہ آدمی دعوت قبول کرے گا اسے دعوت نہیں دی جاتی, لیکن کسی بڑے آدمی کے پاس وقت لے کے کارڈ لے کے پہنچتا, جناب 10 منٹ کے لیے آ جائے, یہ بدترین. اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ وہ بدترین دعوت ہے, اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو. ہمارے ایک دوست ہیں میرج ہال والے, تو مجھے کہنے لگے کہ کھانا جب ہم دیتے ہیں نا ہال میں, تو اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا, گاؤں کے لوگ ہو, تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں. لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہو تو کھانا تھوڑا رکھتے ہیں, اس لیے کہ امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے, انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے. تو غریب آدمی بیچارہ, اب غریب کو طلب ہوتی ہے, اسے روز گوشت نہیں ملتا, لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے. وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ غریب آدمی تھا, تو امیر دوست کی شادی میں چلا گیا, اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورک شاپ پہ کام کرتا تھا, تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے, اس پہ گرد لگی ہوئی تھی. اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی, تو وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا. تو جو باہر کھڑا تھا نا آدمی, اسے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. اس نے کہا جناب آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے. اس نے بڑی منت کی, بالآخر وہ رو پڑا, یار تیری مہربانی, میرا قریبی دوست ہے, مجھے اس نے کہا جناب آپ جا ہی نہیں سکتے, حالت تو دیکھیں اپنی. اب وہ دوڑا گیا گھر, تیزی سے کپڑے بدل کے واپس آیا. شادی بالکل اینڈ پہ ہو چکی تھی. اب جب وہ سوٹ بوٹ اور وہ مایا شایا اور وہ جناب اس کا لباس بڑا حسین, تب اس کے لیے خود سے دروازہ کھولا گیا. وہ اندر گیا تو ساتھ رو رہا ہے, اور ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن, تو اس میں کبھی اپنا کرتا ڈالتا ہے, کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری تو دعوت نہیں ہے, تو کپڑوں کی دعوت ہے. اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا, اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا, لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. تو یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے, میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے, لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے. میں روٹی, اذیت دی جاتی ہے, تکلیف دی جاتی ہے, آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں.
انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے؟ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آ ہی جاتی ہے. جب انسان کے گھر گاڑیاں آ جائیں تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جتنے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے. اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں. ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا، وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی؟ حبشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے.